السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد یونس قریشی عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 تا 27 کا ترجمہ، تلاوت اور باماورہ ترجمہ شان نزول کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے آیت نمبر 21 کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی تلقین فرمائی ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، خواہ میدان جنگ ہو یا امن، معاشرتی معاملات ہوں یا معاشی معاملات، سیاسی معاملات ہوں یا خانگی امور، ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جنگ احزاب میں اگر آپ غور کیجئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا صحابہ کرام کو حکم دیا تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کے کھودنے میں ایک عام سپاہی کی طرح مٹی اٹھا اٹھا کر باہر پھینک رہے ہیں، دوسرے مجاہدین کی طرح فاقہ کشی کی تکلیف بھی برداشت فرماتے ہیں۔ اگر صحابہ نے پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا ہے تو شکم رسالت پر 2 پتھر باندھے دکھائی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے کو دیکھ کر صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس میں حکم دیا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر
21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد کان، اس کی لفظی معنی ہے البتہ ہے، یقیناً، لکم تمہارے لیے، فی میں، رسول اللہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسوۃ مثالی نمونہ، حسنۃ اچھا بہترین، لیمن اس کے لیے جو، کان یرجو امید رکھتا ہے، اللہ تعالی، والیوم الآخر اور روز آخرت، ذکر اللہ اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، کثیرا کثرت سے۔ عزیز طلباء و طالبات، ان الفاظ کو آپ نے اپنی کاپیوں میں بھی لکھنا ہے اور اسی طرح یاد کرنا ہے۔ آئیے اس کا بامحاورہ ترجمہ سنتے ہیں۔ تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے اللہ تعالیٰ سے ملنے اور قیامت کے آنے کی امید ہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ آیت نمبر 22، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین اہل ایمان کو اس وقت کی یاد دلا رہے ہیں جب دشمن کا لشکر سامنے آیا تو اہل ایمان اس کو دیکھ کر فوراً پکار اٹھے کہ یہ تو وہی وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا تھا۔ جب یہ پہلا وعدہ پورا ہوا، یعنی لشکر ہمارے سامنے آ گیا، اب ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کامیابی و کامرانی کا معاہدہ سنایا تھا وہ بھی پورا ہو کر رہے گا۔ لفظی ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر 22، وَلَمَّا اور جب، رَأَى الْمُؤْمِنُونَ مومنوں نے دیکھا، الاحزاب لشکروں کو، قالوا وہ کہنے لگے، ھذا یہ ہے، ما وعدنا
ما وعدنا جو ہم نے وعدہ دیا، اللہ اللہ تعالی، ورسولہ اور اس کا رسول، وصدق اور سچ کہا تھا، اللہ اللہ تعالی نے، ورسولہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما اور نہ زادہم ان کا زیادہ کیا، الا مگر، ایمانا ایمان، و تسلیما اور فرما برداری۔ بامحاورہ ترجمہ آیت نمبر 22۔ منافقین کا حال آپ پڑھ چکے ہیں، اور جب ایمان والوں نے کفار کے لشکروں کو دیکھا تو خوشی سے پکار اٹھے، یہ ہے وہ لشکر جس کا وعدہ ہم سے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، سچ فرمایا تھا اللہ تعالی اور اس کے رسول نے، اور دشمن کے لشکر نے ان کے ایمان اور جذبہ میں اور اضافہ کر دیا۔ آیت نمبر 23۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے نظر مانی تھی، اس میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ وہ نظر کیا تھی؟ اپنی جانوں کی قربانی، اپنے آپ کو میدان جنگ میں شہید کرنا، یعنی ایمان والوں نے جو اللہ رب العالمین سے وہ وعدہ فرمایا تھا اس میں انہوں نے ذرا بار بھی کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اس آیہ مبارکہ میں حضرت مصعب بن عمیر اپنے مالدار باپ کے بڑے لاڈلے بیٹے تھے، بڑے جوش سے انہوں نے میدان جنگ میں حصہ لیا۔ وہ بڑا خوبصورت لباس پہنا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم نے انہیں اسلام کے لیے چن لیا، سب کچھ چھوڑ چھڑا کر کردار مصطفیٰ کی غلامی اختیار کی۔ انصار مدینہ نے جب عقبہ کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے حضرت مصعب کو ان کے ہمراہ یثرب روانہ کیا،
تاکہ وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کریں۔ ان کی تبلیغی سرگرمیوں سے اوس اور خزرج کے کئی سردار مشرف با اسلام ہوئے اور گھر گھر میں توحید کا نور جگمگانے لگا۔ احد میں جب کفر و حق کی لڑائی ہوئی، دیگر غلامان حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح شوق شہادت میں جھومتے ہوئے داد شجاعت دینے لگے۔ کیف و مستی کا یہ عالم تھا کہ اپنے تن بدن کا ہوش نہ تھا، اپنی ذات کا فکر نہ تھا، صرف ایک ہی دھن تھی کہ اسلام کا پرچم، اسلام کا جھنڈا سرنگوں نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، زخموں سے چور ہیں، اور جام شہادت نوش فرمایا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسلام کے اس بہادر سپاہی کی نعش کے قریب کھڑے ہو گئے اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ یعنی حضور نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جناب میں یہ لوگ قیامت تک شہید ہیں، بس ان کے پاس آؤ اور ان کے مزارات کی زیارت کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، قیامت تک جو بھی ان کو سلام کرے گا وہ جواب دیں گے۔ یعنی عیسیٰ مبارکہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو نظر مانی تھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں، انہوں نے اپنی نظر کو پورا کر دیا۔ تو آئیے آیت نمبر 23 کا لفظی ترجمہ سیکھتے ہیں۔ من سے، المومنین مومن یعنی جمع ہے مومن کی، رجال ایسے آدمی، رجل کی جمع ہے، صدقوا انہوں نے یہ سچ کر دکھایا، ما عاہدوا جو انہوں نے عہد کیا، اللہ تعالی سے، علیہ اس پر، فمنہم سو ان میں سے، من جو قضا پورا کر چکا، نحبہ اپنی نظر، نون زال رے نظر، ومنہم اور ان میں سے، من جو ينتظر انتظار میں ہے، وما بدلوا اور انہوں نے تبدیلی نہیں کی، تبدیلاً کچھ بھی تبدیلی۔ باماورہ ترجمہ، اہل ایمان میں سے ایسے
لوگ بھی ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا جو وعدہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ ان جوان مردوں میں سے کچھ تو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں، اور بعض اس ساعت سعید کا انتظار کر رہے ہیں جنگ کے ان خطرات کے باوجود ان کے رویے میں ذرا بار تبدیلی نہیں ہوئی۔ آیت نمبر 24۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آیت نمبر 24 کا لفظی ترجمہ سماعت کریں۔ لیجزیہ تاکہ جزا دے، بدلہ دے، اللہ تعالی، الصادقین سچے لوگ، بصدقہم ان کی سچائی کی، وَيُعَذِّبَ اور عذاب دے، المنافقین منافقوں، ان شاء اگر وہ چاہے، او یا یتوب علیہم وہ ان کی توبہ قبول کر لے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، غفوراً بخشنے والا، رحیمہ مہربان۔ آیت نمبر 24 کا باماورہ ترجمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جہاد میں ایک حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اپنا وعدہ سچ کرنے والوں کو، ان کے سچ کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ عذاب دے منافقوں کو اگر اس کی مرضی ہو ان کی توبہ قبول فرمائے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا۔ لفظی ترجمہ آیت نمبر 25 کا وردہ اور پھیر دیا، اللہ الذین کفروا ان لوگوں
نے کفر کیا، بغیظہم ان کے غصے میں، لم ینالو انہوں نے نہ پائی نہ حاصل کی، خیرا کوئی بھلائی، وکفا اور کافی ہے، اللہ تعالی، المومنین ایمان والے، القتال جنگ، وکانا اور ہے اللہ قویًا طاقتور، مضبوط، عزیزہ غالب۔ آیت نمبر 26 کا باماورہ ترجمہ اور آیت نمبر 25 کا باماورہ ترجمہ۔ اور جو کافر تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور اللہ تعالیٰ طاقتور زبردست ہے۔ آیت نمبر 26، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سِيَاسِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ لفظی ترجمہ، وَأَنزَلَ اور اتار دیا، الذین ان لوگوں کو، ظاہروہم جنہوں نے ان کی مدد کی، من سے، اہل الکتاب اہل کتاب، من سے، سیاسیہم ان کے قلعے، وقذف اور ڈال دیا، فی میں، قلوبہم ان کے دل، الرعب دہشت، فریقاً ایک گروہ، تقتلون تم قتل کرتے ہو، وتأسرون اور تم قید کرتے ہو، فریقاً ایک گروہ۔ باماورہ ترجمہ، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے کلوں سے اتار دیا، اور ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا، کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو تم قید کر لیتے تھے۔ اس آیہ مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی تھی، یعنی یہود، اور انہوں نے کافروں کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو ان پر غلبہ عطا کیا، ان کے قلعے مسلمانوں نے فتح کر لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ
ایک وقت تو وہ تھا انہوں نے تمہارے خلاف کفار کی مدد کی، اور اب ایک وقت وہ ہے جو وہ اپنے قلعوں میں بے یار و مددگار ہیں، اور تم کتنے لوگوں کو قتل کرتے ہو اور کتنے لوگوں کو تم اپنا قیدی بناتے ہو۔ آیت نمبر 27۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ لفظی ترجمہ، وَأَوْرَثَكُمْ اور وارث بنا دیا، أَرْضَهُمْ ان کی زمین، وَدِيَارَهُمْ اور ان کے گھر، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مال، وَأَرْضًا اور وہ زمین، لَمْ تَطَئُوهَا تم نے وہاں پاؤں نہیں رکھا، وَكَانَ اور ہے، اللہ تعالی، علی پر، کل شیء ہر چیز، قدیرہ قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا۔ باماورہ ترجمہ، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا، تم کو وارث بنا دیا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 تا 27 کا لفظی اور باماورہ ترجمہ آپ نے سیکھا۔ اب ان تمام الفاظ کا لفظی ترجمہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے اور باماورہ ترجمہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ لفظی ترجمہ آپ اپنی کاپیوں پر بھی لکھ لیں، اور یہ آپ کے امتحانی پرچے میں MCQs کی شکل میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر اورثکم، اس کے 3 جواب ہوں گے الف، بے اور جیم کی شکل میں۔ مثال کے طور پر اورثکم، الف ہم کو وارث بنا دیا، بے ان کو وارث بنا دیا، جیم تم کو وارث بنا دیا۔ تو اس میں سے درست ہوگا اور تم کو وارث بنا دیا، آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے۔ اور باماورہ ترجمہ، ان میں سے کوئی بھی آیت آ سکتی ہے، تو اس وقت آپ نے لفظی ترجمہ نہیں بلکہ اس کی جگہ باماورہ ترجمہ لکھنا ہے۔ یہ آیا مبارکہ آیت نمبر 21 تا 27، اگر آپ روزانہ ایک آیت بھی نیکسٹ پیریڈ تک آپ یاد کریں تو آپ کو یاد ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو خود یاد کریں اور خود اپنا آزمائشی ٹیسٹ خود بھی لیں، خود بھی دیکھیں کہ آپ کو یاد ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس اس کا ٹیسٹ بھی آئے گا، تو آپ نے ٹیسٹ کو چیک کر کے پھر واپس کرنا ہے۔ اور اس کے الفاظ معانی جو ہیں وہ اپنی کاپی پر آپ اس پورے ہفتے میں لکھ سکتے ہیں، یعنی اپنا کام پورے ہفتے میں مکمل کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آج ہی آپ بیٹھ جائیں، آج ہی لکھنے کے لیے۔ دوسرے اسباق جو آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں ان پر بھی آپ اچھی گرفت کے ساتھ ان کو دیکھیں، سنیں اور اپنے وقت پر اپنا کام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا
حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔